الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ چونکہ ان آیات کریمہ کا رخ سخن جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرف ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہودیوں کی ایک عام عادت جو نصارہ میں بھی پائی جاتی ہے اس کو بیان فرمایا، اور یہی کچھ حالت جو ہے آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کی بھی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، میں حبیب پیارے آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کی طرف جنہیں کچھ کتاب دی گئی ہے، یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہی منہ پھیر لیتا ہے، وہم موردون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک تو انہیں یہ دعوت دی گئی کہ تورات میں اور انجیل میں کریمہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف شریفہ بیان ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدہ ختم نبوت واضح طور پر بیان کیا گیا، کریمہ آقا علیہ السلام کی آمد کا، آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ کو اس میں بالکل بیان کر کے مکمل وضاحت کے ساتھ انہیں بیان کیا گیا، جس میں کسی طرح کی کوئی شک شبہ والی بات نہیں تھی۔ باوجود اس کے انہوں نے کریمہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اور اوپر سے انہوں نے اپنی کتاب میں سے وہ آقا علیہ السلام کے اوصاف تک بدلنے شروع کر دی، اپنی کتاب میں سے آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ کو نکالنا شروع کر دیا۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ چونکہ کریمہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کا فرمان شریف بھی ہے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہ جو دعوت ہے، یہ دعوت قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے، ہر قوم کے لوگوں کے لیے، یہ دعوت فقط میرے آقا علیہ السلام کی ہے۔ آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کی دعوت اس طرح عام دعوت نہیں تھی، کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے اس طرح کر کے ان کی دعوت ہوتی تھی۔ یہ واحد دعوت میرے آقا علیہ السلام کی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو آقا علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اب آگے دیکھیں جی، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں جی، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام آپ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ ایک عورت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ کسی اور قبیلے کی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، ابھی آپ دعا کرتے ہیں بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اندھے دیکھنے لگ جاتے ہیں، نبینے بینا ہو جاتے ہیں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا کس خاندان سے، کس قبیلے سے ہے؟ اس نے بتایا میں تو فلاں قبیلے سے۔ آپ نے فرمایا نہ، میں نبی بن کے آیا ہوں صرف انہی کا، بنی اسرائیل کا، تو لہٰذا میں دعا بھی صرف انہی کے لیے کروں گا۔ اب بتائیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، یہ ان کی کتاب میں بات موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ فرماتے ہیں میری نبوت سے حصہ، میری شفا سے حصہ، میری دعا سے حصہ صرف اور صرف میرے کلمہ پڑھنے والوں کو ہے، یعنی بنی اسرائیل کو ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے حصہ اس میں۔ تو آپ ذرا خود بتائیں، آج پھر یہ نصرانی ذلیل جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں ذلیل، یہ ہمیں کس بات پر ہمارے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں یہودیت و نصرانی اپنانے کی؟ کیونکہ ان کی تو خود عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ صرف اسی قوم تک محدود تھی، اور وہ بھی اسی وقت تک محدود تھی۔ وہ وقت ختم، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو بات ختم، ان کی دعوت بھی ختم۔ دعوت تو پھر وہی چلے گی جو میرے آقا علیہ السلام لائے ہیں، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو پھر اس طرح کر کے ان کا آج مسلمانوں کو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو آج ہمیں مسلمانوں کو دعوت دیتے نا کہ آپ یہ قبول کر لیں، تو یہ وہ خود نصرانی نہیں ہے،
وہ خود اپنے نبی کی دعوت سے بغاوت کر رہا ہے، کیونکہ ان کے نبی کی دعوت ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ تو باقی بات یہ ہے کہ ہم انہیں دعوت دیں گے، دعوت ہم دیں گے، کیوں دیں گے؟ اس لیے دعوت دیں گے ہم کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ عامہ بھی ہے، وہ شاملہ بھی ہے، وہ ساری کائنات کے لوگوں کو حاوی ہے، ساری کائنات کے لوگوں کی طرف متوجہ ہے۔ کوئی بھی بندہ آقا علیہ السلام کی دعوت سے خالی نہیں ہے۔ انسان تو انسان، آپ جنوں کو دیکھ لیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ رات کے وقت جنوں کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ کن دعوت دینے کے لیے گئے؟ جنوں کو آقا علیہ السلام نے دعوت دی 6 مرتبہ۔ 2 مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھے آقا علیہ السلام، اور 4 مرتبہ مدینہ منورہ سے حضور گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، عشاء کی نماز پڑھائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہیں ٹھہرنا، وہ وہیں ٹھہر گئے۔ نماز کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں، اور ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں ساتھ ہیں، بچے تھے، اور ایک بار حضرت زبیر ہیں، ان کے والد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مجھے لے گئے، جا کر کے آقا علیہ السلام نے گول دائرہ اس طرح کر کے کھینچا، کھینچنے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تم نے اس دائرے سے باہر نہیں آنا، ادھر ہی ٹھہرنا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہر گئے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام چلتے گئے، ابھی تک کچھ بتایا نہیں حضور نے انہیں، صرف دائرہ بنا کے، حصار مار کے، کوٹ بنا کے اس کے اندر بٹھا دیا، کچھ فرمایا نہیں حضور نے، یہیں ٹھہرنا، اتنا فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اتنا دور گئے کہ بہت دور تک چلے گئے آقا علیہ السلام۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھا ہوا تھا دائرے میں، زور شور سے آوازیں آنے لگیں جیسے بحث ہو رہی ہو۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں جی پھر ساری بحث ختم ہو گئی، ساری آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اتنے میں کریم آقا علیہ السلام بیان فرمانے لگے، حضور خطاب فرمانے لگے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کا خطاب کیسا ہوتا تھا جی؟ ایسا آقا علیہ السلام کا خطاب کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبیلے چے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان نے منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں۔ انہوں نے کہا جسم میں جان ہی نہیں رہی آقا علیہ السلام کے خطاب کے سامنے۔ ایسے زور کے خطیب تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں وہیں ٹھہر گیا، آقا علیہ السلام کا خطاب شروع ہوا، آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ بیان اور مزے کی بات دیکھیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ سورۃ الرحمن جو نازل ہوئی نا، سب سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ مبارکہ جنوں کو پڑھ کے سنائی۔ نازل ہوئی، نازل ہوتے ہی آقا علیہ السلام نے پہلے جنوں کو سنائی، دوسرے دن آ کے آقا علیہ السلام باقی لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام جب پڑھتے تھے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اچھا سناتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے بیان کرنے کے بعد، آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب گیا وہاں جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی آج ہمارے ہاں بیان فرمائیں، آج ہمارے ہاں بیان فرمائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ان کے سرکش بددین لوگ کے، کمینی طبیعت کے لوگ جو ہیں فاسق فاجر، وہ کھڑے ہو گئے، وہ شور ڈالنے لگے کہ ان کا بیان نہیں سننا، ان کی گفتگو نہیں سننی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کے سرکردہ جو لوگ تھے جو مجھے لے کر گئے تھے، انہوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ مہمان ہیں ہمارے، اور یہ یقینی بات ہے یہی نبی آخر الزماں ہے، تم انسان بن کے سنو ان کی بات، ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے خطاب اپنا بند کیا تو ان میں سے 55 لاکھ کے قریب جنہوں نے کلمہ پڑھا، 55 لاکھ ایک ہی رات کے اندر، اور ایک ہی سورت سن کے، اندازہ لگائیں۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام جب صبح سنا رہے ہیں نا صحابہ کو یہ سورہ رحمان شریف، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حضور نے پڑھا تو صحابہ سارے چپ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رات یہی سورت میں نے جنوں کو سنائی ہے، میں پڑھتا تھا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأي آلاء ربکما تکذبان، یہ پڑھتا نا فبأي آلاء ربکما تکذبان، سارے جن ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے مولا ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں تیری بات کو۔ آقا علیہ السلام میں تمہیں سنا رہا ہوں، سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تو کہو تم بھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ زبان سے بندہ کہے نہیں تو پھر دل میں ضرور کہے مولا تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف فرمایا، ایک دیہاتی بندہ آیا، اس بیچارے کو کیا پتہ، وہ آیا اور آقا علیہ السلام کے سامنے آ کے کہنے لگا جی سنا ہے آپ کو گیت وغیرہ بھی سناتے ہیں، آپ کا رب آپ کو گیت دیتا ہے، آپ وہ سناتے ہیں۔
کریم آقا علیہ السلام نے شوقینا کا لفظ اس نے بولا، آقا علیہ السلام میں نا گیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا رب مجھے وحی دیتا ہے، وہی قرآن ہوتا ہے، وہی میں بھی پڑھتا ہوں، وہی میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو کہنے لگا کوئی پھر سنائیں، کوئی نیا سنائیں آج۔ آقا علیہ السلام نے میں ابھی بھی سورۃ اخلاص نازل ہوئی ہے، ابھی سورۃ اخلاص نازل ہوئی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب پڑھا نا جی، اس پہ ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوئی کہ اچھل کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نعم الہ الہنا، کتنا سونا الہ ہے ہمارا الہ، کتنا سونا الہ ہے، یقبل الیسیرا ویعطی الجزیلا۔ اس نے کہا وہ تھوڑے سے پہ راضی ہو جاتا ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا عطا فرماتا ہے کہ کمال کر دیتا ہے، کریم کرم فرمانے پہ آتا ہے تو انتہا کر دیتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا، حضور اتنے خوش ہوئے سن کے اس کی یہ تفسیر، واہ 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 کیا بات کی ہے تو نے، کیا بات کی۔ اب سن بھی پہلی بار رہا ہے، جس بیچارے کو وحی کا نہیں پتا، وحی کو گیت کہہ رہا ہے، پہلی بار جب اس نے میرے آقا علیہ السلام سے بتائیں یار حضور کیسے خطیب تھے، سنا اس نے سورہ اخلاص تو ایسی تفسیر بیان کی اس نے، کریم آقا علیہ السلام خوشی سے مسکرانے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور اجازت ہو، اس نے آج تفسیر کر کے نا سورۃ اخلاص کی، خوش کر دیا ہے آپ کو، جی چاہتا ہے اسے کوئی انعام دوں۔ آقا علیہ السلام کیونکہ تفسیر کی ہے نا قرآن کی، اس نے سورہ اخلاص کی تفسیر کی ہے، جی چاہتا ہے انعام دوں اسے۔ کریم آقا علیہ السلام کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے حضور میرے پاس ایک اونٹنی ہے، گابھن ہے، بالکل بچہ دینے کے قریب ہے، کچھ ہی دن بعد بچہ دے دے گی۔ حضور اجازت عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے میں جا، حضرت عبد الرحمن گئے، لے کے آئے نا آقا علیہ السلام کے پاس۔ آقا علیہ السلام میں عبد الرحمن ابھی جبریل آیا ہے میرے پاس، انہوں نے آ کے مجھے بتایا ہے میرے اللہ نے 87,000 اونٹنیاں جنت کی فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ انہیں بالکل جنت کے زیورات پہنا کے سجا دیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے قرآن کی تفسیر کرنے والے کو انعام میں اونٹنی دی۔ اندازہ لگائیں۔ مدے کے بعد باقی صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب دیکھا نا اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹنی دے رہے ہیں، وہ بھی سارے گھر گئے۔ قسم خدا کی، راوی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا وہ غلام دیہاتی سورہ اخلاص کی تفسیر کرنے والا جیسے باہر نکلتا ہے نا، 1,000 اونٹنیاں حضور کے صحابہ نے اسے دے دی، 1,000 اونٹنیاں لے کے وہاں سے جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ نعم الہ الہنا، مزہ آ گیا۔ اس کی عبارت دیکھیں یار، کیا چاشنی ہے، اس نے کہا نعم الہ، کتنا سونا ہے ہمارا الہ، کتنا پیارا ہے ہمارا الہ۔ بتائیں یار جس بندے کے ذہن میں یہ جملہ ہی بیٹھ جائے، نعم الہ الہنا، میں کہ یقبل الیسیرا ویعطی الجزیلا، میں کہ ہمارا الہ کتنا سونا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا کریم ہے، کتنا جناب وہ لجوں کو پالنے والا ہے ہمارا الہ۔ تو بتائیں یار وہ کبھی ان لفظوں کے بعد کسی اور کے سامنے جھک سکتا ہے؟ یہی تفسیر جو دیہاتی نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے 2 جملے ہی بولے تھے اس نے یار، 2 جملے ہیں، 3 جملے بنتے ہیں، اور کتنے تھے کہ اتنا کریم آقا علیہ السلام راضی ہوئے۔ صحابہ کرام نے کہا واہ واہ واہ، اس نے ایسا کلام کیا کہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو خوش کر دیا ہے۔ جی بتائیں۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، یہ دعوت جو ہے نا کائنات کے لوگوں کے لیے، تمام کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، سب کے لیے دعوت، یہ واحد دعوت میرے آقا علیہ السلام کی دعوت، جس دعوت کو پہنچانے میں، جس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں آج ہم سستی برتے بیٹھے ہیں۔ لوگوں کو جا کر ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو، شرک کو ترک کر دو، تم شرک کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، کسی کو بھی نہیں کہتے ہم، ہمت نہیں پڑتی ہمیں۔ ہماری ہمت جو ہے نا وہ ساری کی ساری ہمت وہ کہیں اور صرف ہو رہی ہے، جہاں صرف ہونی چاہیے تھی، جہاں ہمیں اپنا زور لگانا چاہیے تھا میرے آقا علیہ السلام کی دعوت کے لیے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ ہمارا روح سخن جو ہے وہ مشرکین کی طرف نہیں ہے، ہمارا روح سخن جو ہے وہ یہودیوں کی طرف نہیں ہے، ہمارا زور جو ہے وہ نصرانیوں کی طرف نہیں چلتا، ہمارا زور جو ہے وہ غریب کلمہ پڑھنے والے پر چلتا ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے نا غریب، اسی پہ سارا زور ہے ہمارا۔ یہ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ بس اس کو اسلام سے نکال دو، اس کو سنیت سے نکال دو، اس کو جناب مذہب اہل سنت سے نکال دو۔ کیوں بھائی تمہارا زور ادھر ہی کیوں لگتا ہے؟ ادھر ہی کیوں زور چلتا ہے؟ تمہارا بدماش ہو تم، دین کے ٹھیکیدار تم ہو، دین کا قلم جو ہے آج تمہارے پاس آ گیا ہے۔ کیا سبب بنا کہ تم اس طرح کرتے پھرتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان ذلیلوں سے ہونے والا کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایسے ہی داخلے کے اور خارجے کے رجسٹر اٹھائے پھرتے ہیں، فلاں سنیت سے نکل گیا تو فلاں نکل گیا، فلاں نکل گیا تو فلاں نکل گیا، اور بچہ کون ہے؟ سارے نکل گئے تو پیچھے کیا بچا ہے؟ تمہارے جیسے چند لپاڑے جن کے پاس سوائے، جن کے نام اعمال میں سوائے چند جلسوں کے اور 2-3 واٹس ایپ گروپوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تمہارے پاس ہے کیا؟
کافروں کو جو کھڑے ہو کے بتاؤ تم ہم نے کیا کیا ہے، تو کیا بتاؤ گے؟ 2-3 گروپ چلاتے ہو، فساد پھیلاتے ہو، مسلمانوں کو علماء سے بدظن کرتے ہو، بدگمان کرتے ہو، یہی بتاؤ گے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے تمہارے نام اعمال میں۔ ایسے بددین لوگ ہیں، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ خدا تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہیں خود اپنا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں، دین کی دعوت سے دور کر رہے ہیں۔ یہ اسلام جو ایک آفاقی پیغام لے کر آئے، اس کا پیغام کسی خاص قوم تک محدود نہیں ہے، اس کا پیغام جو ہے قرآن کا، میرے آقا علیہ السلام کا دعوت کا جو پیغام ہے، یہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف، آؤ حبیب رحمان کی طرف، تو آگے سے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یتولا فریقم، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ آگے یہاں تو یہ فرمایا نا کہ یتولا فریقم، خاص اس واقعے کے حوالے سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے۔ آگے فرمایا وہم موردون، میں یہ کوئی ایک بار منہ نہیں پھیرا، ہمیشہ ان کی طبیعت بن گئی ہے، جب بھی دین کی بات کریں گے یہ منہ پھیر جائیں گے، جب بھی حق کی بات کریں گے منہ پھیر جائیں گے۔ بتائیں بھائی، یہی حشر کیا آج کے لوگوں نے، دین حق کی دعوت کو دبانے پہ تلے ہوئے ہیں، قرآن کی دعوت کو دبانے پہ تلے ہوئے ہیں، قرآن کی دعوت کو۔ بتائیں یار، قرآن کی دعوت سے بڑھ کر کس کی دعوت ہے؟ نہیں جی فلاں کی دعوت کے خلاف ہے، فلاں کی دعوت کے خلاف ہے۔ بھائی رب کے قرآن، باقی دعوتوں کو دیکھا جائے گا قرآن کے مطابق کون سی دعوت ہے، اسے لیا جائے گا، نہ کہ تم باقی دعوتوں کو دیکھ کر قرآن کو ناپو گے کہ قرآن ان کی دعوت کے مطابق بیٹھتا ہے تو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو۔ یہ کہاں سے نکالا تم نے؟ سب سے پہلی دعوت رب تبارک و تعالیٰ کی وہ قرآن ہے جو حبیب کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، یہودیوں نے بھی منہ پھیرا اس دعوت سے، نصرانیوں نے بھی منہ پھیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وجہ بیان کی کہ سبب کیا پیش آیا، آخر کیوں انہوں نے رب کے دین سے منہ پھیرا۔ یہودیوں کو تورات دکھائی، یہ دیکھو نبی آخر الزمان کے اوصاف ہیں، منہ پھیر گئے۔ نصرانیوں کو ان کی انجیل دکھائی، یہ دیکھو نبی علیہ السلام کے اوصاف موجود ہیں، وہ منہ پھیر گئے۔ اگر تمہیں جہاد کی آیات دکھائی جاتی ہیں تم منہ پھیر جاتے ہو، نبی علیہ السلام کی تلوار کی باتیں بتائی جاتی ہیں تم منہ پھیر جاتے ہو، آقا علیہ السلام کے غزوہ احد، خندق، احزاب کی باتیں بتائی جاتی ہیں، بدر کی باتیں بتائی جاتی ہیں، حنین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، آقا علیہ السلام کا یہ جہاد کا سفر بتایا جاتا ہے، تم منہ پھیر جاتے ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، نبی علیہ السلام کی دعوت کے قریب نہیں آتے۔ یہ آیت مبارکہ نے واضح طور پر بتا دیا یہود و نصارہ وہ کیوں پھرے تھے دین سے، کیوں انہوں نے نہ قرآن کو مانا، نصرانیوں نے نہ انجیل کو مانا، یہودیوں نے تورات کو نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ رب تبارک و تعالی نے آگے سبب بیان کیا۔ اب بتائیں جو تجزیہ رب پیش کرے گا، سبحان اللہ، ہیں جس چیز کو واضح رب کرے اسے کون جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے وجہ یہ بنی، ان ذلیلوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دنوں کے، بس ہم بخشے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ نصارہ نے کہا کہ ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر لے لیے ہیں۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہے، کیوں؟ ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، ہم پاکوں کی اولاد ہیں، ہم بزرگوں کی نسل میں سے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ہمارا کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ اس لیے اب ہم دین کو مانیں نہ مانیں، اس پر عمل کریں نہ کریں، رب تعالی نے فرمایا انہوں نے تورات سے منہ پھیر لیا۔ وہ کون سا عقیدہ شفاعت ہے تمہارا؟ کون سا عقیدہ شفاعت ہے؟ وہ کون سا عقیدہ کفارہ گھڑا ہے تم نے؟ وہ کون سا عقیدہ ابنیت اور جناب شہزادگی، صاحبزادگی تم نے گھڑا ہے جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو رب کے دین سے بھی بڑا سمجھنے لگ گئے ہو؟ یہی بتایا نا رب نے، ان ذلیلوں کو یہی نظریہ تھا جیسے آج کل کے پیروں کا ہے۔ یہ پیر جو ہے نا آج کل کے یہ کہتے ہیں کہ ہم رب کے دین سے بھی اونچے ہیں، رب کے دین سے بھی اونچے ہیں، اور اس لیے ہمیں کہتے ہیں جی آپ امتی ہیں، ہم تو امتی نہیں ہیں۔ جی آپ کون ہیں پھر؟ ہم سید ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا بھائی؟ سید امتی نہیں ہوتا حضور کا؟ ہیں سید امتی نہیں ہے حضور کا، آقا علیہ السلام کا غلام نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے دین کے تابع نہیں ہے۔ آپ یاد تھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں دعوت قیمتی ہے یا دائی قیمتی ہے؟ دعوت قیمتی ہے۔ یہی وجہ ہے دعوت حضور کی تھی، اسی دعوت پر حضرت امام حسین نے جان دی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ، فلسفہ
آپ کی فکر اور سوچ بتا رہی ہے کہ نبی کی دعوت قیمتی ہے، امتی قیمتی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جانیں گئی ہیں اسی دین کی دعوت کے لیے، کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ہمارا ان کا نظریہ یہی ہے کہ ہم جہنم نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، ہیں نہیں چھو، لن تمسنا النار، نہ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی الا ایام معدودات، اگر مجبوراً چلے بھی گئے تو صرف چند دن رہیں گے، تھوڑی دیر، 7 دن کا وہ قول کرتے تھے، 7 دن ہم رہیں گے یا 40 دن چلے جائیں گے، جتنے دن بچڑے کی پوجا کی تھی، پھر ہم باہر، ہم اور جنت۔ بتائیں بھئی، آج یہی عقیدہ نہیں بن گیا ہمارے لوگوں کا؟ جس بندے کو بھی ہاتھ لگائیں وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنا ہوا ہے، اب حالانکہ وہ بزرگ ڈرنے والے تھے، اتنی بشارتیں پانے کے باوجود، زندگی ساری رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے تھے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہوا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہیں یہی بات ان کے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال گئی۔ آج یہ دین چھوڑ چکے ہیں، دین چھوڑ چکے ہیں، جو چیزیں دین تھی انہوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ آج کنہیں دین اپنائے بیٹھے ہیں، کنہیں دین بنائے بیٹھے ہیں؟ نصرانیوں میں پورا دین عیسیٰ علیہ السلام کا چھوڑ کے اکیلی کرسمس کھڑی ہے۔ کیا ہے؟ کرسمس ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بات۔ آج ان کے چرچ بھی ویران ہو گئے، برباد ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے، اور عبادت بھی رب تبارک و تعالیٰ کی صرف سنڈے کو، ہفتے میں 1 دن کافی ہے بھئی۔ بتائیں بھئی، روٹی رب کی دی ہوئی روز کھائیں، عبادت تو اس کی ہفتے بعد، کہ نہیں؟ کیا بدماشی ہے! تو یہی حال کچھ ہمارے لوگوں نے کیا ہے۔ نوکری پہ ضرور جائیں، اپنے کام ضرور کریں، حاضریاں ضرور وقت پہ جا کے لگائیں، جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی بات آئے تو پھر اکیلے عید والا دن آ جائیں یا صرف جمعے والا دن آ جائیں، وہ آخر میں جب وہ آخری خطبے کے الفاظ چل رہے ہوں گے بھاگتے ہوئے اوپر آئیں گے، ابھی دعا بھی نہیں ہوگی، سلام ایک طرف پھرا ہوگا، ایک طرف رہتا ہوگا، وہ جا رہے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ تو بتائیں جو حال ان کا ہے وہی حال ان کا ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا، وہ بھی کرسمس پہ کھڑے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے، اور یہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ بھی پوری جماعت تقریباً صرف میلاد پہ کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو جائے اتنے لوگ باہر نہیں آتے، آتے ہیں باہر؟ انہیں دکھ بھی نہیں ہوتا، تکلیف بھی نہیں ہوتی انہیں، اور جیسے میلاد کا دن آئے تو ہر بندہ عاشق رسول بن کے باہر آ جاتا ہے۔ آخر یہ کہاں سے نکل آئے جو نبی کی عزت کی بات پہ نہیں نکلے تھے؟ انہیں پتہ تھا جب نبی کی عزت کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے راستے میں یتیم خانہ آئے، 30 بندے مارے جائیں۔ نبی کی عزت کے لیے ختم نبوت کے نکلے ہیں تو ہو سکتا ہے راستے میں مال روڈ آئے، 10,000 بندہ ہی مارا جائے۔ ہو سکتا ہے مسجد وزیر خان کے باہر جمع ہوں، نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے گولیاں لگ جائیں اور ہم بھونے جائیں وہیں پہ۔ ہو سکتا ہے ہم جا رہے ہوں فیض آباد، راستے میں پڑ جائے تو بندے مارے جائیں۔ یہاں تو انہیں پتہ ہوتا ہے بھی عورتیں کھڑی ہو کے، لڑکیاں نوجوان بے پردہ ہو کے ہم پر جوس پھینک رہی ہوں گی، یہاں تو مزے آ رہے ہوتے ہیں انہیں، یہاں سارے گھر سے باہر نکل آتے ہیں۔ نبی کی آمد جشن مناؤ، نبی کے دین کی دعوت کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے نزدیک یار۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ رب اللہ اکبر، یہ آپ الفاظ دیکھیں کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، فرمایا کہ انہیں اس بات نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ما کانوا یفترون، کس چیز نے؟ وہ جو چیزیں خود گھڑتے پھرتے ہیں، خود ان کی گھڑی ہوئی چیزیں۔ آج لوگوں کے یہ ذہن بن چکے ہیں مجھے فلاں بزرگ بخشوا لے گا، بس میرا پیر بخشوا لے گا، بس۔ اب پھر کیا ہے؟ وہ بدعقیدگی کو، بے دینی کو، بدعات کو، خرافات کو، بدعات خبیثہ کو اس نے اپنا دین سمجھ لیا۔ پوری زندگی اس کی دین کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی، پوری زندگی اس کی دین کے لیے کوئی میل نہیں کھاتی، نہ غلبہ دین کے لیے کام کرے، غلبہ دین کے لیے ایک لمحے بھر کے لیے بھی جد و جہد، بل سوچو، چھوڑو اسے، وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہے؟ صرف خرافات کو ہی اپنا دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، میں یہودیوں کو یہی طریقہ ہے، نصرانیوں کو یہی طریقہ ہے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، میں کہ ان کی افتراء بازیاں، جھوٹ جو ہے اس نے انہیں ان کے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ بتائیں بھئی، اتنا بھی بندہ بے وفا ہوتا ہے اپنے رب کے دین کا کہ گھڑی ہوئی باتیں جھوٹ سن کے دین سے غافل ہو جائے؟ کیا حال ہوا آج ہمارا؟ کبھی سوچتے ہیں ہم بیٹھ کے یار آخر یہ لوگ دین کے معاملے میں دھوکے میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ دین کے مقابلے میں ہی اندھے کیوں ہیں؟
باقی ہر چیز دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں چار ہوتی ہیں، لیکن جیسے دین کی بات آئی تو اندھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں اندھے کیوں ہوئے آخر؟ وغرہم، دھوکے میں کیوں مبتلا ہوئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، ان کی آنکھوں میں اشیاء کی معرفت نہیں رہی، اشیاء کو پہچاننے کی ہمت نہیں رہی، اس لیے دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ یہی تو وجہ ہے فرعون نے کھڑے ہو کہا میں خدا ہوں، لوگ مان گئے، پورا مصر مان گیا کہ فرعون خدا ہے۔ بتائیں، صرف موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ جب بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے اکثریتی لوگ اسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کہتے ہیں فلانے مولوی صاحب تو یہ نہیں کہتے جو آپ کہتے ہیں، فلانے مولوی صاحب تو یہ نہیں کہتے جو آپ کہتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں نہیں کرتے، آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں نہیں کرتے۔ بھائی کیوں نہ کہیں، یا تو یہ کہو کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھ کے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو یار یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے، یہ رب کی وحی ہے۔ پھر بھی اگر تم دائیں بائیں ہو رہے ہو، ادھر ادھر ہو رہے ہو، راہ حق پہ نہیں آ رہے، پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بتائیں بھائی۔ اور کئی لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے آپ کی باتوں میں سختی بہت ہوتی ہے، تو یہ ذہن میں رہے ہر جگہ پر نرمی اور میٹھا یہی کرنا یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے اسی بات پر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا باغ میں سویا ہوا تھا، منہ اس کا کھلا تھا، نیند گہری کو ہوتے نا بندے، نیند گہری ہوتی ہے، اٹھا کے چارپائی باہر ہی پھینک دیں اسے پتہ ہی نہیں چلتا، تو نیند گہری ہے اس کی، سویا ہوا ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سانپ آیا اور اس کے منہ میں داخل ہو گیا، سانپ آیا اس کے منہ میں بڑھ گیا پورے کے پورا اندر۔ تو مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہاں ایک بندہ تھا، وہ دانا تھا، بڑا ہی فہیم تھا، وہ گزرا، اس نے دیکھا سانپ اندر چلا گیا ہے، اس نے بہت بڑا ڈنڈا اٹھایا، ڈانگ وہ اٹھایا اور زور سے مارا اسے، اٹھے کھڑو، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ پھل کھا، اس نے امرود کھلائے، کیلے کھلائے، جو بھی پھل تھے سارے کھلائے، پھر اس نے اسے پانی پلایا ڈنڈے مار مار کے، پانی پہ اس نے کہا چل دوڑ، اب وہ دوڑنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کے پوچھے بتا میرے قصور کیا ہے، اچھا بندہ ہے تو، پہلے پھل کھلایا ڈنڈے مار کے، اب دوڑا رہا ہے ڈنڈے مار کے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تو دوڑ، بس تو دوڑ، ڈنڈے مارتا گیا، پیچھے سے بھاگتا گیا۔ اب ہوا کیا؟ فرماتے ہیں اسے ٹھوکر لگی اور گرا، ساتھ ہی اسے الٹی آئی، کیا آئی اسے؟ سارے پھل جو کھائے تھے وہ بھی نکلے، پانی بھی نکلا، اور جو سانپ تھا اندر وہ بھی باہر نکلا ہے، سانپ بھی باہر نکلا ہے۔ اب اس نے دیکھا سانپ کو منہ سے باہر نکل رہا ہے، اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، اس نے کہا بتا یہ واقعہ کیا ہوا میرے ساتھ، اندر میرے سانپ کیسے؟ اس نے کہا تو سویا ہوا تھا، تیرے اندر سانپ تھا۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بھی یہاں آ کے اس کو جناب یہ کہتا ڈیئر کسٹمر، ڈیئر فلاں ہیں، پہلے آ کے کہتا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، بڑے میٹھے انداز میں کہتا میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ جب سوئے ہوئے تھے بوتھا آپ کا کھلا ہوا تھا، اس کے اندر سانپ داخل ہو گیا ہے، تو آپ مہربانی کریں ذرا کوئی ہاتھ چھت ماریں پیٹ کو، وہ کھٹکا شٹکا ہوگا تو باہر آ جائے گا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اس بندے نے سنتے مر جانا تھا، اس نے سنتے مر جانا، انہوں نے کہا تو آڈیو خیر میں مر گیا بھائی۔ اب بتائیں کسی بندے کو صرف اتنا بتایا جائے یار تیرے کمرے میں سانپ ہے، پیار کے ساتھ کوئی بندہ آ کے بتائے تو کیا بچے گا اس بیچارے کا؟ بندہ کہیں کسی کو سلائے، بیڈ بھی ہو اچھا خوبصورت، اور ساتھ اس کی اگربتیاں بھی جلا دے، اے سی بھی چلا دے، سارا کچھ کر دے، کہے جی آپ سو جائیں، لیکن رات کو 12 بجے یہاں سانپ آتا ہے، کیا بنے گا اس بیچارے کا؟ کوئی بندہ کہے گا اس نے اسے سکون دیا ہے؟ ساری رات سوئے گا بندہ؟ نیند آئے گی۔ تو بتائیں جس بندے کو یہی بتا دیا جائے کہ جناب آپ کے پیٹ میں سانپ ہے تو مر جائے گا وہ تو۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے نا میٹھی باتیں کرنے والی نہیں ہوتی، ہر جگہ میٹھی باتیں کرنے والی نہیں ہوتی، باتیں کہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ڈنڈا بھی اٹھانا پڑتا ہے، ان کا عصا اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ اسی لیے فرمایا نا حضرت بابا بلے شاہ رحمہ اللہ نے، آپ نے فرمایا کہ 4 کتاباں اتو لتھیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا، 4 کتاباں 5واں لتھا، انہوں نے کہا پھر جو کم ڈنڈے کیتے نا بس وہی ہوا ہے یا نہیں؟ ڈنڈا مطلب تلوار کا حکم ہے، اس کے ساتھ اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ یہ حضرت بلے شاہ رحمہ اللہ نے بڑی بات کی ہے آپ نے، میں کہ 4 کتاباں اتوں لتھیاں 5واں لتھا، اسی لیے ڈنڈے کو مطہر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پاک کرنے والا، کیا کہتے ہیں؟ پاک کرنے والا، یہ بڑے بڑے لوگوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ اسلام اس وقت جو ہے نا ہمارا، اس وقت اسلام کے ہاتھ میں اب ڈنڈا آ گیا نا تو سب کی طبیعت صاف ہو جائے گی، سب کی طبیعت
صاف ہو جائے گی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ یہ ان کی افتراء بازیوں نے، گھڑی ہوئی باتوں نے، مجھے فلاں بخشوا لے گا، فلاں بخشوا لے گا، ہیں عقیدہ شفاعت جو ہے ان کا، عقیدہ شفاعت جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ برحق ہے، لیکن یہ لوگ کوئی بندہ ذہن نہ بنائے جو میں مرضی کرتا رہوں، میرے لیے حلال ہے سب کچھ، میں بخشا جاؤں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ ڈرے بھی بندہ گناہ ہو رہے ہیں اس سے، روز توبہ کرے، گناہ ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے نا، روز توبہ کرے، کوئی دن توبہ کے بغیر نہ گزارے، کوئی دن بھی توبہ کے بغیر نہ گزارے، گناہ روز ہو رہا ہے، روز توبہ کرتا رہے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آ رہا؟ اور پھر یہ دعا بھی کرے یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں چاہتا ہوں رک جاؤں نہ کروں، اب مجھ سے ہو رہا ہے، اب تو ہی مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں اس گناہ سے بچ جاؤں، ہیں یہ دعا کے کرے روز۔ گناہوں میں پڑ جائے بندہ تو جان ہی چھوٹتی جلتی، لیکن ساتھ یہ دعا ضرور کرے، روز توبہ کر۔ وہ کیا ہے نا، شاید مولانا روم رحمہ اللہ کا شعر ہے یا کسی اور کا شعر ہے، اس وقت یاد نہیں پڑ رہا، بازا بازا ہر آنچی ہستی بازا، ایک حدیث قدسی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو واپس آ، واپس آ جا، ہر آنچ ہستی بازا، تو جو کچھ بھی ہے نا واپس آ جا، گر 100 بار توبہ شکستی بازا، میں 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھے نا پھر بھی آ جا، پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ بارگاہ ما بارگاہ نا امیدی نیست، میں ہماری بارگاہ جو ہے نا یہ نا امیدی کی بارگاہ تو ہے ہی نہیں، یہ نا امیدی والی بارگاہ نہیں ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، میں بتاؤ پھر کیسا ہوگا جب ہم سب لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس دن جمع ہونے میں شک ہے ہی نہیں، لا ریب فی، اس دن کے جمع ہونے میں، اس دن کے بپا ہونے میں، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر بندے کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ہر مزدور کو، کاسب مزدور کو کہتے ہیں، ہر مزدور کو اس کی مزدوری دی جائے گی، تو ہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج جنہوں نے دین کو چھوڑ کر خرافات کو، افتراعات کو دین سمجھ لیا ہے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان سب کو قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ دین پر عمل کرنا کیا تھا، دین کی دعوت کیا تھی، اور جس چیز کی دعوت تم دیتے رہتے وہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔